کو ضروری علم دین نہیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیا اور انجینئر بنا لیا اور وکیل بنا لیا اور بہت بڑا بزنس مین بنا لیا، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ بے فائدہ علم ہو جائے گا وہ، جب تک اس علم کے ساتھ اسلامی علم نہیں شامل ہوگا تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ جو مدارس ہیں اور مکاتب ہیں، یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ جب تک یہ مدارس اور یہ مکاتب محفوظ ہیں تو ہماری مساجد بھی محفوظ ہیں، ہمارے محلے بھی محفوظ ہیں، ہمارے گھر بھی محفوظ ہیں، ہمارا مذہب بھی محفوظ ہے، ہماری قوم بھی محفوظ ہے، ہمارا ملک بھی محفوظ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مکاتب کو بہت مضبوط کیا جائے، مکاتب کا جال پھیلا دیا جائے، ان مکاتب کو چلانے والوں کی مدد کی جائے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے حافظ وسیم نوری صاحب اپنے گھر میں ایک بہترین مکتب چلا رہے ہیں، یہاں پہ 100 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، انہیں بنیادی دینی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک بچہ آپ کے سامنے حافظ اویس رضا کے روپ میں سامنے آیا ہے، جس نے اپنی کوششوں سے اور اپنی محنت سے اپنے استاد کے ساتھ مل کر آج ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا۔ میں آپ پورے محلے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، علم دین سیکھنا، ضروری علم دین سیکھنا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہم ڈاکٹر نہیں بن پائے، ہم انجینئر نہیں بن پائے، ہم بہت دولت نہیں کما پائے، اور لیکن ہم نے دین کا علم سیکھ لیا تو وہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے دین کا علم نہیں سیکھا اور ہم دنیا کی کسی بھی بلندی پہ چلے گئے تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ تو حضرات گرامی، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، وکیل بھی بنائیں گے، سائنٹسٹ بھی بنائیں گے، آفیسر بھی بنائیں گے، پولیٹیشین بھی بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو علم دین سکھائیں گے، اسے سیرت کے بارے میں پڑھائیں گے، اسے قرآن کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح عقائد رکھ سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقائد رکھ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے رسول کو تو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ جن کا عقیدہ ایسا ہوگا ان کا رسول ایسا ہوگا، ہمارا رسول تو الحمدللہ یہاں سے وہاں تک سب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہمارا رسول تو بہت بااختیار رسول ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھی متعلق یہ جلسہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو بہت صاف رکھیں، ہمیں صحابہ اکرام کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آپ کے سامنے وہ سید موجود نہیں ہیں جو ایران سے پیسے لے کر یا ایران کے اشاروں پہ یہ وہ سید ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ چاہے آپ حضور احسن العلماء کو دیکھ لیں، چاہے امین ملت کو دیکھ لیں، چاہے سید العلماء کو دیکھ لیں، چاہے تاج العلماء کو دیکھ لیں، چاہے صاحب عرص قاسمی کو دیکھ لیں، سرکار نور کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میر عبدالواحد بلگرامی سے لے کر اور تمام میرے والد تک سب کی بات ہمارا وہی عقائد ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سپرد کیے ہیں، اور یہ وہی عقیدے ہیں جنہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بھی مانا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ عقیدت میں ڈوبیں، لیکن سب سے پہلے شریعت کہ اس کو شریعت پہ تولیں آپ، جیسا کہ بھی مولانا فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر صحابہ اکرام کی گستاخی برداشت نہیں کی، ہم اگر مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں محبت کرے گا؟ کون وہ بدقسمت اور بدبخت ہوگا جو علی سے محبت نہیں کرے گا اور آل علی سے محبت نہیں کرے گا؟ لیکن جو علی سے محبت کرے گا اسے ابو بکر صدیق سے محبت کرنی ہوگی، فاروق سے محبت کرنی ہوگی، عثمان غنی سے محبت کرنی ہوگی، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کے اس کی علی کی محبت کو کامیاب مانا جائے گا۔ پبلک کے جذبات سے کھیلنا اور اشاروں پہ کام، کسی اور کے اشاروں پہ کام کرنا، یہ یہاں کام نہیں آئے گا۔ اے بھولے بھالے مسلمانوں، تم علی سے محبت کرتے ہو، علی زادوں سے محبت کرتے ہو، تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں اسی دین کو مانو، اس دین کو بزرگان محررہ نے مانا ہے، علماء نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ ایسے علماء اپنے بچوں کو اس دنیا سے جاتے ہو بتا گئے کہ میرے بچوں مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا، اب تمہیں کسی اور کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ایسا ایک سید، ایک شاہ سید تمہیں محررہ کا جو بتا گیا ہے، جو عقیدہ تمہیں ہاتھوں میں پکڑا گیا ہے، جاؤ سرکار نور حضرت نوری میاں کی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف لے لو، علماء اکرام اس کا مطالعہ کریں اور تمہیں بتائیں۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی کتابیں لے لو، سرکار آل رسول احمدی کی تعلیمات کو لے لو، سرکار اچھے میاں صاحب کی تعلیمات کو لے لو۔ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو مضبوط سے تھامو، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کو باندھو، تب جا کے تمہارا
ایمان مکمل ہوگا، تب جا کے تمہاری عقیدت مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیچ میں آپس میں ایسا تفرقہ ڈال دو کہ یہ چکری میں رہ جائیں، ان کے بیچ میں ایسے ایسے مسائل ڈال دو کہ ہم تو کوئی صحابہ کی گستاخی نہ کریں، ہم تو میدان میں بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھیں کہ سنی سے لڑ رہا ہے، ایسے محبت کرنے والا صحابہ سے محبت کرنے والے سے لڑ رہا ہے، لیکن الحمدللہ بڑی تعداد میں آج بھی وہ سادات موجود ہیں، وہ خانقاہیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام موجود ہیں کہ جب دین پر کسی باہر والے نے حملہ کیا ہے یا کسی نے اندر سے حملہ کیا ہے تو سینہ سپر ہو کر تمہیں صحیح بات بتانے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے آ گئے ہیں کہ دیکھو یہ دین کا چور ہے، یہ کالا کوا ہے، ایسے ہم تمہاری حفاظت کریں گے کیونکہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں، وہ ایماندار علماء زندہ ہیں، وہ سادات زندہ ہیں جو میدان میں جا کر تمہیں حق بتائیں گے، جو یہ نہیں چاہیں گے کہ تم صرف اس کے باپ کا نام جاپو بلکہ وہ تمہیں حقیقت بتائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، پھر مولا علی کی ہے، ان کے بعد لاکھوں صحابہ ہیں۔ حضرات گرامی، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ایسے کی بات پہ یقین نہ کریں جو آپ کے دین و عقیدے سے کھیلے، ایسی کوئی عقیدت کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق، بزرگان دین کے مطابق ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو سچ بات بتاتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ میری یہ ڈیوٹی